والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 29واں پارہ سورہ حاقہ. اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں، 52 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی صورتوں میں خاص طور سے عقیدے کی بحث ہوتی ہے. اس سورت میں چند قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا اور عقیدہ آخرت سے انکار ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بے اعتدالی پر بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں سے ان تمام کو ہلاک کر دیا. اس لیے اس صورت میں ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے اور شروع سے عنوان قیامت کے لیے تذکرہ چلا ہے. الحاقہ اس کا پہلا لفظ ہے، پہلی آیت میں اس لفظ حاقہ سے مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الحاقہ ہے. حاقہ کا مادہ حق ہے، قاف، اور حق کہتے ہیں سچ کو، حق کہتے ہیں حقیقت کو، اور حاقہ اس کا اسم فاعل ہے، یعنی حقیقت بننے والی، ثابت ہو جانے والی. الحاقہ وہ ثابت ہو چکنے والی. مل حاقہ کیا ہے؟ وہ ثابت ہو چکنے والی. وما ادراک مل حاقہ، اور تم کو ادراک کیا ہوا کہ حاقہ کیا ہے. یہ سوال اور دوبارہ سوال کی تکرار ذہن کو متوجہ کرنے کے واسطے ہوتی ہے. پورے قرآن کریم میں یہی انداز ہے. القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ تکرار کیا ہے؟ ذہن کو جھنجھوڑ کر مستحضر کرنے کے لیے کہ تم کو نہیں معلوم ہے تمہیں کیا چیز ہے یہ. اس طرح سے ذہن کے ساتھ اس کے اعضاء متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہ چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ثابت ہو چکنے والی. کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی؟ وما ادراک، تم نے کیا ادراک کیا، تم نے کیا جانا، تمہارے فہم نے کیا سوچا. مل حاقہ کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کذبت جھٹلایا. ثمود ایک قوم کا نام ہے، عاد ایک قوم کا نام ہے. عاد اور ثمود دونوں کا سلسلہ نسب اوپر جا کر ارم میں ایک گھر مل جاتا ہے. جیسے ایک دادا کے کئی بیٹے ہوں، پھر ان بیٹوں کے بیٹے ہوں، شاخیں پھیلتی جاتی ہیں، ایسے عاد اور ثمود کے اوپر جا کر نسب ارم میں مل جاتا ہے. ارم ذات العماد، جس کا ذکر سورہ فجر میں گزر چکا ہے. تو قوم ثمود نے اور قوم عاد نے، ان دونوں نے کیا جھٹلا دیا. کس کو؟ بالقاریہ، قاریہ کو، یعنی قاریہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، کوٹ ڈالنے والی. عربی میں محاورہ ہے قرع الباب، دروازے کو دستک دینا، دروازے کو کوٹنا، دروازے کو اتنا پیٹنا کہ گھر والے بے چین ہو کے دروازہ کھولیں. اس کو کہتے ہیں قرع. یہاں پر اس کا اسم فاعل بنا ہے بالقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. یہ ساری کائنات کو کوٹ کے اٹھا دے گی. تو ان دونوں قوموں نے قاریہ کو یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا. اس پاداش میں ان کو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کیا. اس کی تفصیل اب آئے گی. فاما ثمود، پس بہرحال ثمود، فاہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ. طاغیہ کے معنی آتے ہیں سرکشی کے ذریعے. طغیان اس کا مادہ ہے. طاغیہ سرکشی یعنی اچھال کر. جب پانی ندی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں طغى الماء، پانی کی طغیانی آئی. موسیٰ ندی کی طغیانی سب جانتے ہیں، پانی کا اچھلنا، اپنے حد سے آگے بڑھنا، خطرے کے نشان سے بڑھ جانا. تو طاغیہ کے معنی ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہے اچھال کر. واما عاد، اور بہرحال عاد، فاہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بريح، ایسی ہوا سے، صرصر عاتیہ، جو ٹھنڈی ہوا تھی، تیز چل رہی تھی. عاتیہ کے معنی سرکشی کرتے ہوئے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی. عتق کے معنی آتے ہیں بغاوت پہ آ جانا. ایسی ہوا جو بہت تیز ہو اور آدمی اس کو قابو میں نہ کر سکے، وہ آدمیوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہو، درختوں کو، گھروں کو. اس ہوا کو آتیہ کہتے ہیں، وہ یہاں آتیہ ہے. تو اس سرسر ہوا سے، بريح صرصر، ریح عام طور سے بری ہوا کو کہا جاتا ہے. ریح کے معنی ایسی ہوا جس میں راحت نہ ہو بلکہ تکلیف ہو، اس کو ریح کہتے ہیں. قرآن میں کہا ہے ریح فیہا عذاب عظیم، ایسی ہوا جس میں عذاب ہے. اس ریح کی جمع ریاح بھی آتی ہے. جب ریاح بدن سے خارج ہوتی ہے تو انسان کو راحت ملتی ہے، جب تک وہ ریاح رہتی ہے تکلیف رہتی ہے. تو ریح کے ساتھ سرسر لگائے. سرسر کے 2 معنی ہیں، ایک اگر صبح چلتی ہے تو ٹھنڈی ہوا ہے، اور اگر یہ دوپہر میں دھوپ میں چلتی ہے تو سموم اور لو والی ہوا ہے. اور عاتیہ کے معنی سرکشی کر کے بغاوت کرنے والی ہے، کسی بھی چیز کو چھوڑنے والی نہیں ہے، جس پہ گزرتی ہے اڑا کے جاتی ہے. ایسی ہوا کو عاتیہ کہتے ہیں. یہ ہوا کتنے گھنٹے رہی، کتنے دن رہی؟ یہ پوری قوم پر ہوا جو مسلط تھی، اس ہوا کی رفتار اتنی تیز کب تک رہی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، مسخر کیا اللہ نے اس ہوا کو اس پر 7 رات اور 8 دن لگاتار. 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مانے لگاتار، مسلسل، اس میں کوئی نرمی نہیں، کوئی انقطاع نہیں. جس جگہ ہوا 7 رات چلتی ہو مسلسل اور 8 دن تک مسخر کیا ہو اللہ نے، اور ایسی سرکش آندھی کہ کسی چیز کو چھوڑتی نہ ہو، جس کو قریب آیا اسے اچھال کے وہ آگے پھینک دیا، تو اس قوم کا، اس مقام کا، اس خطے کا حال کیا ہوگا؟
آج بھی اگر وہ ہوا چل جائے تو نہ لائٹ رہے گی، نہ روشنی رہے گی، نہ راحت رہے گی، نہ سڑکوں پہ درخت رہیں گے، سب اکھڑ پکھڑ کے نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جاتا. مگر یہ تو ہوا تھی ہی عذاب کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، پھر دیکھا تم نے قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی، مار کے پھینکی ہوئی کی طرح پڑی ہوئی. سرعا کہتے ہیں کسی کو پچھاڑ کے گرا دیا اور چھوڑ دیا، جسرا مارا ہوا، پھینکا ہوا. بدر میں جو کفار مارے گئے تھے حضور نے ان کے لیے لفظ ہی سرعا استعمال کیا، مار کے پھینکے ہوئے 2 دن تک 3 دن تک ان کی لاشیں وہاں پڑی تھی. ایسی لاشوں کو سرعا کہتے ہیں، پھینکی ہوئی مار کے. کیسے کیسے تھے وہ؟ کیونکہ وہ قوم بڑی لمبی ترنگی اونچی مضبوط توانا تھی. اتنی لمبی مخلوق مردوں اور عورتوں میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا آج تک، نہیں پوری دنیا میں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے سورہ فجر کے اندر لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے پیدا ہی نہیں کی. اتنے اونچے اونچے جب مرے ہیں، مرنے کے بعد زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے لمبا اور گر جائے تو بہت لمبا دکھائی دیتا ہے سڑکوں پر، ایسا یہ زمین پر لمبے لمبے کھجور کے جڑوں کی طرح کھوکھلے پڑے ہوئے تھے. جس طرح کھجور کے تنے کھوکھلے ہوں اور پڑے ہوئے ہوں ایسا پڑے ہوئے تھے. تشبیہ دیا ہے ان کی لمبائی کو کھجور سے اور ان کی بے حیثیت کو کھجور کے کھوکھلے ہونے سے اور ان کی جڑ ہونے سے ان کے پڑے ہونے کو تشبیہ دیا. جڑ زمین پہ ہوتی ہے. کانہم گویا کہ وہ ہیں اعجاز و نخل خاویہ، خاویہ کے معنی کھوکھلے اور نخل کے معنی کھجور اور اعجاز کے معنی آتے ہیں جڑیں پڑی ہوئی. اعجاز جڑیں. اگر کوئی کھجور کا درخت گر جائے پڑ جائے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جیسے آدمی کے اندر بھی ہوا جانے کا راستہ ہے کھوکھلا ہوتا ہے. اس کھوکھلے پن کو تشبیہ دیا ہے کھجور کے درختوں کے پڑے ہونے سے. اللہ نے پھر سوال کیا ہے فہل ترى لهم من باقیہ، کیا پس دیکھا تم نے ان میں سے کسی کو باقی ہے وہ آج؟ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی قوم سمود کا قوم عاد کا فرد باقی ہے؟ کوئی ہے نسب نام بتانے والا کہ میرا نسب جا کے لگتا ہو قوم عاد سے اور میرا خاندان ہو قوم سمود سے؟ ان کا ایک فرد اب باقی نہیں ہے کائنات میں. دنیا میں کوئی بھی فرد بشر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا باقی موجود نہیں ہے کوئی تو بتاؤ. سوال کیا ہے اللہ نے فہل ترى لهم من باقیہ، کیا دیکھتے ہو تم کہ ان میں کا ہے کوئی بچا ہوا؟ یہ 2 قوموں کا حال ہوا. کس طرح فرمایا وجاء فرعون، اور فرعون آیا، ومن قبله، اور جو اس سے پہلے گزرے، جو قومیں اس سے پہلے آئیں. والمؤتفقات، یہ بھی ایک قوم ہے. مؤتفقات کہتے ہیں وہ قوم جن کو اللہ نے الٹ دیا تھا ان کی بستیوں کو. بعض کہتے ہیں قوم شعیب ہیں اور بعض نے کہا اصحاب مدین دوسرے ہیں، اصحاب مؤتفقات اسی کے قریب میں. مؤتفقات کے معنی وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا ہے. بستی جن کی الٹی گئی ہے اس سے مراد قوم لوط ہے. وہ قوم صدوم کا علاقہ ہے جو وہیں سے قریب پڑتا ہے، ملک شام اور اردن کے قریب پڑتا ہے وہ حصہ. فرمایا کہ اس سے پہلے فرعون، اس سے پہلے کچھ قومیں اور خاص طور سے وہ بستی جس کو الٹ دیا، یہ سب کو پھینکا گیا بالخاطئہ، خطا کرنے کی وجہ سے، خطا کار ہونے کی بنا پر ان تمام بستیوں کو الٹ دیا. یہ سب خطائیں کرتے تھے. ان کی خطائیں کیا تھیں وہ سنانا ہے کفار قریش کو. ان کی خطائیں جو بھی ہوں، ان کی اصل بنیادی خطا یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. فعصوا رسول ربهم، پھر انہوں نے نافرمانی کی اور حکم نہیں مانا اپنے رب کے رسول کا. یہ قرآن کریم مکے والوں کو سنا رہا ہے تاکہ مکے والے یہ جان لیں کہ اوپر کی قوم فرعون ہو یا اس سے پہلے کی قومیں ہوں یا قوم عاد اور سمود ہوں یا مؤتفقات ہوں، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. لہذا مکے والے اگر اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ان کا بھی حال ہی ہوگا جو ہمیں ہوا. فاخذهم اخذة رابیہ، تو پکڑا ان کو ایسی پکڑ جس کو رابیہ کہتے ہیں. رابیہ کے معنی سخت پکڑ. زبردر رابیہ، اوپر کا جھاگ بہت زیادہ جو ہوتا ہے اس کو بھی رابیہ کہتے ہیں. کسی بھی چیز میں جو سختی ہو اس کو رابیہ کہا جاتا ہے. رابیہ ان سے نہیں ہے رابیہ، اور اس کے معنی آتے ہیں سخت کے. کوئی مقام اگر ٹیلا ہے تو ربوا کہتے ہیں اس کو، ربوا. تو رابیہ کے معنی سخت پکڑ. ایک ہی جرم ہے رسول کی نافرمانی، رب کے رسول کی نافرمانی پر ان کی پکڑ ہوئی. لہذا کفار قریش کو یہ بتایا گیا کہ رب کے رسول جو بھی جس وقت میں آئے ان کی نافرمانی کی بنا پر ان کو پکڑا گیا. لہذا اب اگر کوئی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی انجام یہی ہوگا. چنانچہ کفار قریش میں سے جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام بدل سے شروع ہو گیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، یہ قبل اس مراد کون ہے؟ فرعون آیا اور اس سے پہلے کون آیا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے؟ حضرت نوح، ان کی مخالفت کرنے والی قوم. انا بے شک ہم نے لما جس وقت طغى الماء پانی ابلا، پانی میں طغیانی آئی. طغى بھی گزرا ہے، طاغیہ بھی آیا ہے. طاغیہ مانے اچھالنا، سرکشی کرنا. سر جب آدمی کا اوپر جاتا ہے تو اس کو سرکش کہتے ہیں. جب پانی اوپر جاتا ہے حد نشان سے تو پانی کی طغیانی کو کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز میں اوپر اٹھانے کو سرکش اور طغیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو طغى الماء، پانی نے طغیانی کی، یعنی اللہ نے پانی کو زمین سے ابالا اور اوپر پانی کو برسایا. حملناکم، ہم نے ان کو لادا فی الجاریہ، کشتی میں جو چلتی تھی پانی پر. چلتی ہوئی کشتی کو جاریہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جاری ہے. جاری مانے چل رہی ہے. باندھی کو بھی جاریہ کہتے ہیں، وہ بھی چلتی رہتی ہے. جو چیز جاری ہو اس کو مائع جاری کہتے ہیں، نہر جاری کہتے ہیں، اور کشتی بھی جاری ہے تو اس کو جاریہ کہتے ہیں. ہم نے ان پر لادا لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم بنائیں اس پورے واقعے کو تذکرہ تمہارے لیے. لکم تمہارے لیے، اے مکے والوں یا اے مسلمانوں یا اے قرآن کی آیت کو پڑھنے والوں. تذکرہ مانے یاد دہانی، یادگار، نصیحت، جس کو دیکھ کر آدمی کو اپنا سب کچھ یاد آ جائے، غفلت دور ہو جائے. تذکرہ کہتے ہیں بار بار یاد دہانی کرنا، کسی کی یاد کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، یہ سب تذکرہ کا ترجمہ ہے. لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم بنائیں اس کو تمہارے واسطے تذکرہ، یادگاری کے واسطے. وتعیها اذن واعیہ، اور اس کو سنبھال کر رکھے ایسا کان جس کے کان میں بات پڑتی ہو اور وہ محفوظ رکھنے کا عادی ہو. 3 لفظ ہیں یہاں. ایک اذن، اذن کہتے ہیں کان، کان ایک جمع ہے. آدان بھی آتی ہے جمع، آدان اسی سے بنا ہے. اذن کے معنی کان میں سننا، اور واعیہ کے معنی محفوظ رکھنا. سننے کے بعد ایک کان سے نکال دیا تو واعیہ نہیں ہے. واعیہ کے معنی آتے ہیں محفوظ رکھنا. وعاء کے معنی برتن کے آتے ہیں جس میں رکھا جاتا ہے. وعاء برتن. حضرت یوسف علیہ السلام کے کجاوے میں جب بادشاہ کروڑا ملا تھا تو وہاں بھی یہی لفظ ہے وعاء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه،
اپنے بھائی بنیامین کے برتن کو تلاش کرنے سے پہلے سب کے برتن کو دیکھا، وہاں بھی یہی لفظ ہے سورہ یوسف میں. تو وعاء کے معنی برتن اور واعیہ کے معنی برتن کی طرح اپنے دماغ میں محفوظ کر لینے والا. یہ صفت ہے وزن کی، وزن واعیہ، ایسا کان جو محفوظ کر سکنے والا ہو. اور تا یہاں اس کا ورب ہے، سید کے رکھے اس واقعے کو، اس عبرتناک پہلو کو سید کر رکھنے والا کان. تو ہم نے اس واقعے کو تمہارے واسطے تذکرہ بنایا، اور یہ بھی مقصد تھا کہ جو سن کر کے یاد رکھنے والا انسان ہو اس کو سید کر اٹھا کے رکھے کہ معصیت رب اور رب کے رسول کی نافرمانی اس کا نتیجہ ہلاکت. اس ہلاکت سے اگر کوئی انسان دنیا میں بچ بھی گیا، تھوڑے دن کے لیے جی بھی گیا اور فوراً نافرمانی کا مواخذہ نہیں ہوا، تو بہرحال ایک ایسا وقت آئے گا جس کو اللہ نے کہا ہے نفخ سور، سور کا پھونکنا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک. نفخۃ کی صفت واحدہ ہے، واحد مانے ایک. اس سور میں بار بار نہیں پھونکنا پڑے گا. جو سور کو منہ لگائے بیٹھا ہے، وہ فرشتہ سور کو رکھ کے نہیں بیٹھا ہے، سور کو اپنے ہونٹ میں لگائے تیار بیٹھا ہے. بخاری کی روایت میں ہے، ہونٹوں سے لگا کے منتظر ہے، اپنے کان کو حکم رب پر لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے ہی کان میں اللہ کے حکم کی آواز آئے اور سور پھونک دے، یا پہلا یہ سور جب پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وحملت الارض والجبال، اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑ کو. فدکت دکۃ واحدہ، عربی کی بلاغت دیکھو، دکا یا دکو جیسے الفاظ میں کہتے ہیں ایسی کیفیت ہوگی زمین کو ٹکرانے کے وقت. دکا آپ جب منہ سے کہیں گے فدکتا، تو اس لفظ میں ایک قسم کی ٹکر محسوس ہوگی. جیسے تشدید میں شدت ہوتی ہے، ویسے دکتا کہنے میں اس ٹکراؤ کو آپ زبان سے محسوس کریں گے، کان میں آواز جائے گی ٹکرانے کی. یہ قرآن کریم کے صوتی اعجاز میں آتا ہے. فدکتا، پھر ٹکرائے جائیں گے کون؟ زمین اور پہاڑ دونوں ٹکرائے جائیں گے. دکتا واحدہ، ایک ہی بار، ایسا نہیں ہے کہ بار بار توڑنا پڑے گا. اس ایک بار ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وقعت الواقعہ، اس دن پڑ جائے گی، پڑ جانے والی، یعنی ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، مراد ہے سے قیامت واقع ہو جائے گا. ایک بار سور پھونکے گا، زمین کو پہاڑ سے ٹکرایا جائے گا، اور اس کے بعد سمجھ لو کہ اب قیامت واقع ہو گئی. اس وقت کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی؟ وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، پھر وہ آسمان اس دن بودا ہو جائے گا. واہیہ مانے ہم اردو میں واہیات بولتے ہیں، جو واہیہ اس کی جمع ہے، واہیہ مانے بیکار، ردی، بودا، فسفسا. کوئی موبائل بند کرو. تو فرمایا اس دن جتنا بھی آسمان کی آپ طاقت دیکھ رہے ہیں کہ 7 آسمان بلا ستون کے رکے ہوئے ہیں، جو کی مضبوطی کا عالم ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یہ آسمان پھٹ کر واہیہ یعنی واہیات ہو جائے گا. واہیات کے معنی بیکار، فسفسا، بودا، بے مصرف. اردو کا جو واہیات ہے اس کو بولتے ہیں واہیات، جب اس کی باتیں بیکار ہوں، بودی ہوں، بے جان ہوں. اور جو فرشتے ان آسمانوں کی حفاظت پر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا والملک علی ارجائها، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے. کیونکہ جب آسمان کی چھت گرے گی تو بیچ میں سے گرے گی، اور کنارے کا حصہ ویسے رہتا. کبھی کسی گھر کی چھت دیکھا گرتے ہوئے، جب چھت گرتی ہے تو بیچ میں سے گرتی ہے اور اس کے اطراف کا حصہ کچھ دیوار سے لگا جاتا ہے، اس کو ارجا کہتے ہیں. اس کی جمع ہے ارجائها. ارجاؤن امید کو بولتے ہیں، ارجا مانے کنارہ. والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے آسمان کے کناروں پر. اور اس وقت اللہ کا جلال ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، جن کو حاملان عرش کہا جاتا ہے، حاملین عرش اب 4 ہیں، اس دن 8 ہو جائیں گے. اللہ کے جلال کی وجہ سے عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں کی تعداد اس دن 8 ہوگی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کا عرش، فَوْقَهُمْ اپنے اوپر، یومئذ اس دن، 8 شخص، 8 فرشتے اٹھائیں گے. یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم، چھپے گا نہیں تم میں سے، خافیہ کوئی چھپنے والا. خافیہ خوف اور خیف دونوں کا مادہ آتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے خوف کھاتا ہے تبھی خیف ہوتا ہے. جب تک خوف نہ ہو تب تک خیف کیوں ہوگا؟ خیف کے معنی خفیہ، چھپنا. چھپنا خود اس کے خوف کی علامت. کوئی بندہ اگر مخفی ہے، روپوش ہے، تو یہ مخفی ہونا خیفہ، یہ اس کے خوفناک ہونے کی اور ڈر ہونے کی بنا پر ہے. تو فرمایا کوئی تم میں سے چھپنے والا، کوئی چھپی بات تم میں سے چھپے گی نہیں، تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ. اس پیشی میں بیچ کے مراحل کو چھوڑا گیا ہے کیونکہ پیچھے بڑھا ہوا آ چکا ہے. کوئی شخص تم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو چھپنا چاہے یا کوئی بات چھپانا چاہے، اس کو بہرحال رب کے سامنے پیش ہونا اور ایک ایک شخص معذور کرے. سورہ مریم میں کہا اللہ نے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص تم میں سے قیامت میں فردن فردن، ون بائی ون، تنہا تنہا حاضر ہوگا. اللہ ہوگا اور یہ بندہ ہوگا، حاضر کیا جائے گا. ایسے موقع پر 2 ہی راستہ ہے، یا تو نام اعمال تول کر داہنے ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا. دونوں کا ذکر یہاں کیا اللہ نے. فاما من اوتي كتابه بيمينه، پس بہرحال جس کو دیا گیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں. فاما پس بہرحال من اوتي، جو دیا گیا، کتابه اس کا کتابچہ. کون سا کتابچہ؟ جو اس نے لکھا ہے اپنے عمل کی قلم سے. بيمينه، دائیں ہاتھ میں اس کے. فيقول، تو وہ خوشی میں کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لو پڑھو میرا یہ نام اعمال، کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. ہاؤ آؤ مقرؤ، پڑھو، کتابیہ میرا کتابچہ، میرا لکھا ہوا، میری تحریر، کتاب زندگی کتنی عمدہ ہے، لو پڑھو. ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا. خود اللہ اس کو کہیں گے اقرأ کتابک، تو پہلے پڑھ لے. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کتاب کے سے تیرا حساب تو خود کر سکتا ہے، بہت آسان. اب وہ بندہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، پڑھاتا پھرے گا. جس طرح آج رزلٹ نکلنے کے بعد لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کانگریس کا، دیکھو رزلٹ اچھا آیا، بہت خوش، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. یہ خوشی کا اظہار وہاں بھی ہوگا. دنیا کا کوئی فرد بشر جب تک اس کتاب نامے کو نہ پا جائے دائیں ہاتھ میں، تب تک خوشی منانے کا وقت نہیں آیا ہے. جتنے لوگ خوشیاں مناتے ہیں یہ وقت سے پہلے منا رہے ہیں. حقیقی وقت خوشی منانے کا وہ ہوگا جب یہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے. اور یہ ہاتھ میں آنے والا نام اعمال، ہر چیز چھوٹی بڑی، ایک ایک عمل اس میں درج ہوگا. سورہ کہف میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ بندہ جب نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب سے کو، مال حاضر کتاب، کیا ہو گیا اس کتاب سے کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا.
صغیرہ اور کبیرہ اردو میں استعمال ہے. صغیرہ چھوٹا گناہ، کبیرہ بڑا گناہ. چھوٹا عمل بڑا عمل، اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر سب کو گھیر رکھا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا سب حاضر پہنچ پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، کسی پر آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کہ نہیں کیا گناہ وہاں درج ہے یا اچھا عمل کیا تھا وہاں غائب ہے. ایک ایک ذرہ لکھا ہوا رہے گا اس میں. اس آیت کی وضاحت سورہ کہف کی آیت میں بہت تفصیل سے آئی ہے. اور سورہ زلزلہ میں تو آپ سنتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے کیا نیک عمل ذرہ برابر اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کرے گا کوئی عمل ذرہ برابر شر کا اس کو دیکھ لے گا. تو ذرہ کا لفظ ہے، ذرہ سے چھوٹا کوئی آئٹم ہوتا تو شاید اس کا بھی نام دیتے. ذرہ سب سے چھوٹا آئٹم ہے، اب اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یا ایسا جزء ہے جس کے مزید اجزاء نہیں کیے جا سکتے. اتنا چھوٹا بھی عمل ہے تو اللہ اس کتاب میں درج کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل یوں ہی پانے میں جا رہا ہے. نہیں، آپ کا ایک ایک عمل اللہ نے درج کر رکھا ہے. وہ بندہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے گمان کر رکھا تھا کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے، میرا حساب مجھے ضرور پیش کیا جائے گا. میرا یقین تھا. جس کو آخرت کا یقین تھا وہی حساب میں چوکس نکلے گا، اور جس کو حساب کا یقین ہی نہیں وہ تو کہتا ہے نیکی کا دریا میں ڈال. یہاں سب میں چھوٹا سکہ ڈال اللہ کے گھر کے لیے. جمعے کا چندہ ہو یا فرش کا چندہ ہو، کہے گا جو جیب میں نوٹ اور سکے ہیں ان میں سب میں چھوٹا سکہ ڈال کر وہ ڈال کر سکے. کیوں؟ نیکی کا دریا میں ڈال. اس کو ملنے کی امید کہاں ہے؟ اگر ملنے کی امید ہوتی کہ یہ تو فکس ڈپازٹ طرح ڈبل ملے گا، 500 کا نوٹ ہے تو 1000 ملے گا، ایسا ہوتا تو اللہ کے گھر کے لیے بڑی نوٹ آتی. اللہ کے کاموں کے لیے ترجیح دی جاتی. جب کوئی کام نہیں ہوگا تو دینی کام کریں گے. جب عمر کا سارا حصہ تباہ کر لیا ہے تو اب بڑھاپے میں کچھ سمجھ میں آیا ہے تو تھوڑا سا توجہ ہو گئی. قرآن کریم نے یہ بار بار احساس دلایا ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہوگا اس کے عمل دے گا، اور جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا وہ نیک اعمال کی طرف سست چلے گا، کاہل کی طرح چلے گا. یہ بندہ جو کچھ سمجھ رہا تھا انی ظننت، میں نے خیال کیا تھا انی ملاقن، کی بے شک میں ملنے والا ہوں. ملاقن لقیہ یلقا سے ملاقات اردو میں استعمال ہے. کسی چیز سے ملنا یہ ملاقات ہے. بندے کی بندے سے ملاقات یہ بھی ملاقات ہے، اور نامہ اعمال سے ملنا یہ بھی ملاقات ہے. اس کو ملاقن کا یہاں پر حسابیہ، میرا حساب مجھ کو ضرور ملے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ بندہ ہوگا پسندیدہ زندگی میں. عیش زندگی، اور راضیہ جس سے وہ راضی ہوگا. رضیہ راضی ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہونا. رضیہ پاسٹ ٹینس ہے اس کا، اس میں فاعل راضیہ راضی ہونے والا. اس عورت کو راضیہ کہتے ہیں جو شوہر سے راضی ہو، اللہ کے احکام پر راضی ہو. رضیہ رضیہ کہتے ہیں پسندیدہ بندے کو. حضرت زکریا نے جو اولاد مانگی تو کہا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو آپ کا پسندیدہ ہو. رب رضیہ، اے میرا رب بندہ ایسا مجھے دے جو آپ کا پسندیدہ ہو. تو ربی رضیہ وہاں آیا. رضیہ مانے پسندیدہ، راضیہ پسند کرنے والا. ایسی زندگی میں ہوگا یہ بندہ. یعنی فی جنت عالیہ، یعنی بلند جنت میں. جنت کا باغ ہو، باغ نیچے بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا ہے عالیہ، اونچا باغ ہے. اور جب باغ اونچا ہے تو اس کی فضا خوشگوار ہوگی. اونچائی پر جب باغ ہوتا ہے تو اس کی شادابی، اس کی لہلہاتی ہوئی ہوا غیر فطری نہیں ہے بلکہ فطری ہوگی. وہ چاہتا ہے کہ عمل بہت اچھا ہے. لیکن جب بلند ہوں گے باغ تو اس کے پھل بہت اونچے ہوں گے. فرمایا قطوفھا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے. باغ اونچا ہوگا لیکن پھل نیچے ہوں گے. قطوف، قطوف جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں پھل کے. قطفہ توڑنا، قطوف جس کو توڑا جائے یعنی پھل. اور دانیہ دونوں کے معنی قریب ہونا. دنیا کو دنیا بھی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے بمقابلہ آخرت کی. تو دنیا کا ہو یا دانیہ کا ہو اس کے میوے قریب ہیں، جھکے پڑے ہیں. جب بیل کے درخت بہت زیادہ پھل دے دیتے ہیں تو اس کے پھل اپنے ڈالوں کو لے کر زمین پہ جھک جاتے ہیں، زمین پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ایسے پھلوں سے اس کی کثرت مراد ہوتی ہے. حکم ہوگا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشگواری کے ساتھ. ہنیئا کے معنی آتے ہیں رچ کر. اردو میں ہم رچ کر نہیں بولتے آج کل، قرآن رضی. آج کہیں گے خوشگواری کے ساتھ، خوب فراغت کے ساتھ، سیر ہو کر کھانا. یہ ترجمہ ہے ہنیئا کا. ہنیئا مریا، ہنیئا مریا کیا ہے؟ خوش ہو کر، خوش ذائقہ ہو کر، کثرت کے ساتھ سیر ہو کر، اس طرح کھانے کو ہنیئا کہتے ہیں. یہ سب تمہیں کیوں ملا ہے؟ بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم نے بھیجا ہے، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں. ایام یوم کی جمع ہے اور خالیہ معنی گزرے ہوئے. جو دن تمہارے پہلے گزر چکے ہیں زندگی کے، تم نے جو کچھ بھیجا تھا اللہ کی جناب میں، یہ ان اعمال کو سبب بنا کر اللہ نے تم پر یہ فضل کیا ہے. یہاں تک ان کا تذکرہ ہوا جو آخرت پر یقین کرتے ہیں، ان کے پیروں میں تیزی ہے آخرت کو حاصل کرنے کی. اس کے بالمقابل وہ ہیں جو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پائیں گے. واما من اوتي کتابه بشماله، اور بہرحال جو دیا گیا اس کا کتاب چاہ اس کے بائیں ہاتھ میں. یہاں صرف بائیں ہاتھ میں دینے کا ذکر ہے. سورہ انشقاق میں پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وراء ظہری، پیچھے سے کیسا ہوگا کہ سینے میں اللہ تعالیٰ اس کے بائیں ہاتھ کو ڈال کر پیچھے کھینچ دیں گے، اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے کہ سامنے سے پیش کیا جائے. نام اعمال پیچھے سے آئے گا. بعض حدیث میں آیا ہے کہ ایسا پھینکا جائے گا اور ہر ایک کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں گرے گا. جو جس کے مستحق دائیں میں مستحق ہے تو دائیں میں آئے گا، اور بائیں کے مستحق ہے تو بائیں میں آئے گا. فیقول، تو بائیں ہاتھ میں کتاب چاہ پانے والا کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش کے لم اوتا، نہ دیا گیا ہوتا کتاب، یا میرا کتاب چاہ رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا تو اچھا، ہم کو ہمارا رزلٹ نہ ملتا تو اچھا تھا. یا لیتنی لم اوتا کتابیا، لم اوتا کتابیا، اے کاش کے ہمارے نام اعمال کو ہمیں نہیں ملے. ولم ادری ما حسابیا، اور مجھ کو نہ بتاتے میرا حساب کیا ہے. لم ادری، اور میں نہ جانتا، مجھ کو خبر نہ ہوتی، ما حسابیا کہ میرا حساب کیا ہے. حساب دکھایا نہ گیا ہوتا، نام اعمال دیا نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی فیصلہ کر دیتی وہی موت. وہی موت ختم کر جاتی قصے کو ہمیشہ کے لیے، دوبارہ مجندہ نہ کیا گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا، نہیں کام میں آیا مجھ کو میرا مال. مالیا مال ہے اور چیز نہیں. مالیا میں جو یا ہے وہ یا نسبتی ہے میرا مال، جس کے لیے پریشان رہتا ہے میرا مال. حدیث میں آتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ اس کا مال صرف اتنا ہے جو اس نے کھا لیا یا اس نے پہن کر پرانا کر دیا، بس. جو اس کے جسم میں گیا یا اس کا مال، یا جو پہن کر پرانا کر دیا یا اس کا مال ہے. بقیہ تو ورثہ کا ہے جو چھوڑ کے آیا، اس کا نہیں. ہاں اپنے نام اعمال میں اللہ کے پاس جمع کر دیا
اس बैंक में जमा कर दिया जहाँ पे खाता किसी को नजर नहीं आता। स्विट्जरलैंड का बैंक नहीं, यहाँ का बैंक दूसरा। हमारे पूरे मुसलमान बड़े बड़े लोग कहाँ जमा करते हैं? स्विट्जरलैंड, यहीं के बैंक में, ताकि वो किसी को बताते नहीं। अल्लाह का बैंक तो उससे भी अच्छा है, वहां तो कभी बताता नहीं कितना गया अल्लाह के खाते में, कुछ नहीं बताता। और यहाँ जो आप डबल के चक्कर में है, वहां अल्लाह 700 गुना देते, और तुम सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ भी देंगे और वहां भी देंगे। एक जगह खर्च करने से 2 जगह देंगे। मगर आखिरत पर यकीन होगा तब ये हाथ उठेगा, वरना तो सोचता रह जाएगा ये खर्च कर दूंगा तो कहां से आएगा। ये नहीं सोचता कि ये कहां से आया, अब तक जो नहीं था ये कहां से आया, खुद मैं कहां से आया, मेरे तमाम आदा कहां से आए, मेरे पास आयतें कहां से आई, ये नहीं सोचता। ये सब जहां से आई हैं वहीं से मजीद आएगा। हुजूर पाक का इरशाद याद रखना, या बिलाल अनफिक या बिलाल, ऐ बिलाल खूब खर्च करो, वला तखशा मिन अर्श इखलाला, अर्श वाले से खलासी का अंदेशा मत रखो। तो खूब खर्च करने वाला इंसान अब वहां कहेगा अगर पहले से खर्च किया होता तो ये माल काम में आता, अफसोस मेरा माल मेरे काम में नहीं आया। मा अगना, नहीं गिना बख्शा मुझको, यानी मुझको काम में नहीं आया। मालिया, मेरा माल, मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझको काम में नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, हलाक कर दिया मुझको मेरी हुकूमत ने। हलका अन्नी, बर्बाद हो गई मुझसे, सुल्तानिया मेरी हुकूमत, सल्तनत चली गई, हुकूमत चली गई। हलका, हलाक हो गई, अन्नी मुझसे, सुल्तानिया मेरी सल्तनत। तो 2 तर्जुमा है, या तो कहेंगे मेरी बादशाहत ने मुझे हलाक कर दिया, या यूं मतलब होगा कि मेरी सल्तनत खुद हलाक हो गई। जिस सल्तनत को मैं समझता था कि पायदार है, मेरी हुकूमत खुद पायदार साबित नहीं हुई, न हुकूमत रही, न हुकूमत का मालिया रहा, ये दोनों मेरे काम में नहीं आए। अब इस अफसोस करने का भी वक्त नहीं देंगे, और फरिश्तों को हुक्म होगा खुजूहू, इनको पकड़ो। अफसोस का मौका नहीं है, अब हाथ मरने के बाद हाथ भी खाली नहीं रहेगा। खुजूहू, इनको पकड़ो, फगुल्लूहू, और गले में तौब डालो, जैसे हाथ भी करते हैं, फगुल्लू डाल दो। सुम्मा जहीम सल्लू, फिर जहन्नम में इनको झोंक दो। सुम्मा, फिर जहीम, जहीम जहन्नम के नामों से एक नाम है। सल्लू, इसमें डाल दो। सल्लू, अगर सिर्फ सल्लू है के बगैर तो नमाज पढ़ लो, और सल्लू हा लगे आते उसमें झोंक दो। सला, सला इसलिए के माने आते हैं पढ़ना, सल्लू इसमें डाल दो। और सिर्फ गले में तौक नहीं होगा, बल्कि इनको ऐसी जंजीर जिसकी चौड़ाई लंबाई 70 गज, उसको जकड़ दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू, फिर ऐसी जंजीर, सिलसिला उर्दू में जंजीर कहते हैं, अरबी में उसको सिलसिला कहते हैं। सिलसिला क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक तसलसल होता है, कड़ियां कड़ियों में पड़ी जाती है, तो कड़ियां कड़ियों में होने से जो तसलसल है उसको सिलसिला का, उसका तर्जुमा है जंजीर। वो जंजीर कितनी होगी? ज़रउहा, ज़रउहा कहते हैं 1 गज को, ज़रउन के माने गज, तो उसकी चौड़ान, उसका तूल कितना होगी? 70 ज़िराअन, 70 गज, 70 गज। और अरबी में खुसूसन कुरान में 70 की तादाद मुतय्यन मुराद नहीं होती है, बल्कि 70 से मुराद कसरत होती है। एक कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल किया है, मिसालें दूंगा तो आगे बात जाएगी, मगर एक मिसाल देता हूं आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकों के लिए आप इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, इनकी बख्शिश नहीं होगी। इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम, आप इनकी मग़फ़िरत करें, दुआई मग़फ़िरत करें या ना करें। अगर 70 दफा भी करेंगे तो अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करेंगे, तो 70 का आया। हुज़ूर ने कहा अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मैं 71 दफा कर दूंगा मग़फ़िरत तो हो जाएगी, तो मैं 71 बार करने को तैयार हूं, लेकिन यहाँ 70 से मुराद 70 का आदत नहीं है, बल्कि मुराद कसरत। तो जैसे वहां 70 का लफ्ज़ है कसरत के माने में, यहाँ भी वही है 70 के माने कसरत के। वो अल्फाज सूरह तौबा के हैं, ये सूरह हक़ में अगर आप तलाश करेंगे तो 70 का लफ्ज़ मिलेगा कसरत के लिए। तो 70 गज से मुराद 70 गज ही नहीं होगा, बल्कि वो तवील होगी। कितनी तवील है वो अल्लाह को मालूम। 70 गज की जंजीरों में उसको जकड़ो, फसलुकू, उसको जकड़ दो। यहाँ लफ्ज़ है फसलुकू, सलका यसलुकू के माने पिरोना, तर्जुमा किया उसको जकड़ दो। लेकिन सलका यसलुकू के माने आते हैं पिरोना। पिरोना जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, तस्बीह के दाने एक धागे में उन दानों को पिरोया जाता है, ऐसे ही इन इंसानों को उन जंजीरों में पिरोया जाएगा, और ये गोल झिंगे की तरह उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कहा गया है फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पकड़ा जाएगा पेशानी के बाल से और कदम से, कदम को पेशानी से बांध देंगे तो गोल रिंग बनेगी, वो गोल रिंग ऊपर से होगी और ये पिरोना उनके अंदर का होगा, जिस्म के अंदर जंजीर डाल दी जाएगी, जिसमें ये गोल बन के जाएंगे। इन तमाम जुर्मों की सजा क्या है, और ये सजा इतनी सख्त क्यों है, आखिर क्या गलतियां की, क्या क्या जुर्म किए थे इन्होंने, उनमें से चंद का जिक्र अल्लाह यहाँ फरमाते हैं। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक वो अल्लाह पर जो कि अजीम और खूब बड़े हैं उनकी जात पर यकीन नहीं रखता था। पहला जुर्म यहाँ से मालूम हुआ कि सजाएं ऊपर की गैर मोमिन के लिए हैं, जो अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह की जात पर यकीन सब रखते हैं, काफिर भी रखता है, मुशरिक भी रखता है, सिर्फ दहरिया इनकार करते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात इन पर यकीन हो, उसमें किसी को शरीक और दखील न समझता हो। अल्लाह है मगर कई अल्लाह मानता है, अल्लाह की सिफात बंदों में बांटता है, बंदों की सिफात अल्लाह में समझता है, ये खल्तमंद नहीं। अल्लाह कहते हैं उस जात को जो वाजिबुल वजूद है, जिसका वजूद वाजिब है, मादूम नहीं है, उसकी तरफ निस्बत की जाएगी तमाम जामे कमालात की, और जो मुनज़्ज़ह हो तमाम उयूब से, उस जात को अल्लाह कहते हैं जिसकी तरफ तमाम खूबियां मंसूब हो, तमाम जामे सिफात मंसूब हो, तमाम नक़ाइस से वो पाक हो, और उसकी किसी सिफत में किसी को शरीक न माने। यह है अल्लाह पर यकीन। नंबर 2, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देते थे मिस्कीन के खाने पर। ताम खाना, मिस्कीन मिस्कीन जिसके पास मस्कनत हो, गुर्बत हो, ऐसे मिस्कीन के खाने पर वो ताकीद न करता था। यानी मिस्कीन को खाना देना और मिस्कीन के खाना खिलाने पर किसी को तरगीब देना, दोनों का सवाब। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई खातून अपने घर के खाने से किसी फकीर को दे देती है और बराह रास्त फकीर के हाथ में डालने के बजाय नौकर के हाथ फकीर के पास देती है, तो इसमें 3 को सवाब मिलेगा। शौहर को कमाने की वजह से, बीवी को उठाकर देने की वजह से, नौकर को पहुंचाने की वजह से, तीनों को मिलेगा। और तीनों बांट कर नहीं लेंगे, पूरों को बराबर बराबर अल्लाह खुद देंगे। 100 अजर मिला था, 33 बांट दिया, ऐसा नहीं, बल्कि सबको उतना उतना सबको अल्लाह देंगे। तो
تو اگر آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا تو کم سے کم کھلانے کی ترغیب تو دے سکتا ہے، کھلانے والوں کا تعاون تو کر سکتا ہے، اپنا ہاتھ تو لگا سکتا ہے. یہ ایسا تھا کہ اس کو آخرت پر یقین تھا ہی نہیں، لہٰذا مسکین کے کھانے پر کسی کو آمادہ کرتا ہی نہیں تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی گہرا دوست. مومن کا دوست وہاں ہوگا، ہر مومن مومن کا دوست ہوگا، ہر متقی متقی کا دوست ہوگا. اگر خلت اور دوستی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے تو قیامت تک باقی رہے گی، جنت تک باقی رہے گی. لیکن یہ شخص کسی کو اپنا گہرا دوست نہیں پائے گا، کوئی اس کا دوست یہاں پر نہیں ہوگا. ولا طعام، اور کوئی کھانا بھی نہیں ملے گا، الا من غسلین، مگر غسلین ملے گا. غسلین کیا ہے؟ آپ اردو میں کہتے ہیں غسل، غسل کہتے ہیں نہانے کو، اور غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسالہ کہتے ہیں دھونے والی کو، مغسولہ کہتے ہیں جس کو دھویا جائے، اور غسلین کہتے ہیں دھون جو دھو کے نکلتا ہے زندگی سے نالا، اس کو کہتے ہیں غسلین. تو جہنمیوں کا خون پیپ لہو جو جمع ہوتا رہے گا، اس بہتے ہوئے پانی کا جو نالا ہے اسے اللہ نے یہاں پر غسلین کہا ہے. زخموں کا دھون ملے گا کھانے کے لیے. اس زخموں کے دھون کو اور زخم کو اور سیندھی کے جھاڑ کو، جس کو ہم اردو میں سیندھی کا جھاڑ کہتے ہیں، حنظلہ کہتے ہیں، یہ انسان کو کھایا نہیں جائے گا، حلق میں اٹک جائے گا، اور پھنس جانے کے بعد پانی پانی ہزاروں سال پکارے گا. جب پانی پیا جائے گا تو سورہ کہف میں الفاظ ہیں کہ ایسا پانی پیش کیا جائے گا کہ جب منہ سے قریب پانی جائے گا تو منہ کا چمڑا پانی میں گر جائے گا، اور اگر اندر کچھ پانی چلا گیا تو انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور پانی اگر جسم کے اوپر پڑ جائے گا تو ساری کھال گر جائے گی. وہی یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ. اس آیت میں اللہ نے پوری بحث کی. تو یہ غسلین کیا ہے؟ زخموں کا دھون. کون کھائے گا اس کو؟ فرماتے ہیں رب کریم لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کرنے والے. خاطی خطا کار، گناہ گار، مجرم، صرف وہی اسے کھائیں گے اور اسے کوئی نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ کھانے کی چیز ہے نہیں. سورہ غاشیہ سے پہلے سورہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ اور غاشیہ دونوں جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں. وہاں ذکر کیا اللہ نے لیس لہم طعام الا من ذریع، ذریعہ کھانا ملے گا ان کے لیے. وہ ذریعہ ایک قسم کا جھاڑ ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ انسان کی جسم کو وہ لگے گا، نہ اسے بھوک سے بے نیاز کرے گا. کھائے گا جسم کو لگے گا ہی نہیں، بھوک سے بے نیاز نہیں کرے گا، بھوک مٹے گی نہیں. کھانا اسے کہتے ہیں کھانے کے بعد جسم کو لگے، تھکے ہوئے اجزا کا بدل بنے، جو جسم کی توانائی ضائع ہو گئی ہے اس کا بدل بنے، اور جو بھوک لگی ہے بےتاب کر رہی ہے اس بھوک کو فنا کرے. فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو مانے بھوک، بھوک بھی وہ ختم نہیں کرے گا اور جسم کو لگے گا بھی نہیں، اور حلق میں ڈالے گا تو بڑی مشکل سے گھونٹنا پڑے گا. یتجرعہ، گھونٹ کے پیے گا. سورہ ابراہیم کے الفاظ ہیں یتجرعہ، اسے گھونٹ کے نکلنا چاہے گا. ولا یکاد یسیغ، نکلنے پر قادر نہیں ہوگا. ویاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آئے گی. وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور بڑا سخت عذاب ہوگا اس کے پیچھے. تو یہاں پر جو جرم بتایا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتا تھا، مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. اس لیے اب وہاں اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی کھانا نہیں، اور جو کھانا ہے وہ غسلین ہے، سوائے خطا کار اسے کوئی کھا بھی نہیں سکتا ہے. یہاں دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا خاص طور سے؟ اللہ پر یقین اور مسکین کے کھانے پر. اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں آیا. نماز کا ذکر یہاں نہیں آیا، زکات کا ذکر نہیں آیا، حج کا ذکر نہیں آیا، کسی اور عمل کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں کرتا اب اس کے لیے کسی عمل کے ہونے نہ ہونے کا فرق ہی نہیں پڑتا. اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اب آگے جائیے. ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ 20 نمبر سب کے لیے کامن ہے. جتنے لوگ پی جی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نیٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا شرط ہے؟ اس 20 نمبر کو پہلے پاس کرنا، چاہے وہ انگلش سے آئے چاہے عربی سے. جب تک یہ 20 نمبر میں پاسنگ مارکس نہیں آئے تب تک دوسرا سبجیکٹ کھول کر دیکھا ہی نہیں جائے گا. بس ایمان کا یہ حال ہے، جب تک بندہ ایمان باللہ میں کامیاب نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہ توڑا جائے گا، نہ دیکھا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی واسطے یہاں کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. ایک عمل ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتا تھا. اب رہا مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ اس کی قساوت قلبی ہے کہ انتہائی دل سخت تھا، یہ اللہ کی مخلوق پر رحم بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے رحم کے لائق بھی نہیں ہے. اگر مخلوق خدا پر رحم کرتا تو رحم کے لائق بنتا تھا، اب اس کا عمل اس قابل نہیں. اللہ نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے لیے قیامت میں ترازو نہیں قائم کریں گے. تولنے کی ترازو جو ہوگی وہ ان کے واسطے نہیں ہوگی جن کا ایمان نہیں ہوگا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ان کے لیے ان کا عمل ضائع، جتنا محنت کیا دنیا میں سب ضائع. ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ان کے لیے ہم ترازو لگائیں گے، تولنے کی نہیں، ترازو ہی نہیں لگائیں گے. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قیامت کے دن وزن کرنے کے ترازو لگائیں گے. تو جب تک ایمان باللہ نہ ثابت ہو اس کا نام اعمال تولنے کے لیے پیش ہی نہیں کیا جائے. یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایمان باللہ سب سے پہلی بنیادی شرط ہے. جس نے اپنے خالق کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور دنیا میں اس کی فکر ہی نہیں کیا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام عمل تولا جائے. اب ایک بچے نے سوال کیا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ فرض کرو کوئی بچہ کافر کے یہاں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کافر ہیں، تو یہ بچہ تو کافر کو فالو کرے گا، بچے کی کیا غلطی ہے؟ یہ بچے نے سوال کیا کہ ایک بچہ کسی کافر کے یہاں پیدا ہوا تو بتوں کی پوجا ہی کرے گا، مجوسی کے یہاں پیدا ہوا تو آگ کی پوجا کرے گا، جیسے اس کے ماں باپ ہوں گے انہیں کو فالو کرے گا، اس کے پاس ایمان باللہ کہاں سے آئے گا؟ کیا عجیب سوال ہے. یہ سوال کسی 10 سال کے بچے کا ہے، کون مانے گا اس کو؟ لیکن یہ سوال بچے ہی کا ہے. میں نے کہا دیکھو ابراہیم بھی اسی سال 10 سال سے کم کے تھے اور ان کے ابا آزاد بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر بیٹے نے نہ صرف پوجا سے روکا بلکہ اپنے ابا کو سمجھایا. تو قرآن نے بتا دیا لہٰذا کیسے زمین میں غور کرنے سے، آسمان میں غور کرنے سے، بارش میں غور کرنے سے، اپنے غذا کے غور کرنے سے یہ توحید دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو ماں باپ اگر جیسے خراب ہیں تو بچہ خراب ہوگا، لیکن اللہ کا اگر فضل ہے، بندہ اگر سوچنے کے لائق ہے تو اس کو اللہ ایمان عطا فرما دیتے ہیں. مگر ہمیں اور آپ کو عبرت ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکوں کی اولاد ہیں، مشرکین کے ماحول میں ہیں، انہیں تھوڑا سا رہنمائی کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے، ورنہ وہ ایمان کے بغیر ہی چلے جائیں گے. اور ان کو اگر ذرہ برابر بھی رہنمائی نہیں ملی تو کسی قدر
مواخذہ ہونے کا امکان ہے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماحول میں ان سے بالکل دور نہ رہیں، بلکہ کبھی کبھی سرسری طور پر ہی صحیح ایک اللہ کا تذکرہ کریں، تاکہ ایک اللہ پر یقین آ جائے تو ان کے باقی نام اعمال میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ تولیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. اب یہاں سے ایک رکوع مکمل ہوا، دوسرا رکوع بہت چھوٹا ہے، اگر آپ چاہیں تو پورا کہہ دیتا ہوں میں اس کو، لیکن تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا 10 منٹ. اس آیت میں اللہ نے قسم کھایا ہے، بہت پیاری قسم. فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سو میں قسم کھاتا ہوں. اقسم سے پہلے اللہ ہمیشہ زائدہ ہوتا، بتایا تھا میں آپ کو، یاد رکھ لیں. اقسم سے پہلے اللہ ہمیشہ زائدہ ہوتا ہے، ذہن کو تخلیہ کے مسئلہ ہے، دماغ سے نکال دو جو آپ کے دماغ میں ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. تم جنت دیکھتے ہو نہیں، جہنم دیکھتے ہو نہیں، فرشتہ دیکھتے ہو نہیں، جنات دیکھتے ہو نہیں، ہوا دیکھتے ہو نہیں، روح دیکھتے ہو نہیں، تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا. تو جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے ان کی بھی قسم، اور جن کو تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم، دونوں کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ بے شک یہ بات رسول کریم کی ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے، بے شک یہ کہا ہوا ہے ایسے رسول کا جو کریم ہے، معزز ہے. مطلب یہ قرآن کریم اس رسول کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے جو بہت کریم اور بہت ہی باعزت ہے. وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے. آپ نے کہا تھا نا بل هو شاعر، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 سے پہلے آیا ہے، بل هو شاعر، شاعر نہیں. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو. ولا بقول کاہن، کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو. وہاں تھا تم بہت کم یقین کرتے ہو، یہاں فرمایا تم بہت کم دھیان دیتے ہو. ایک ہے تؤمنون، ایک ہے تذکرون. ایمان نہیں رکھتے ہو بہت تھوڑا، اور دھیان نہیں دیتے ہو مگر بہت تھوڑا. تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے رب العالمین کا، تو رب العالمین نے بھیجا اور رسول کریم کے زبان سے نکلا. اب تم اس کو شاعر کہتے ہو اور کاہن کہتے ہو، ایسا نہیں ہے. اور سنو، اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا اور نبی نے کر کے اپنا کلام ہماری طرف منسوخ کر دیا ہوتا تو کیا ہم چپ بیٹھتے؟ کیا کرتے ہم؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ بنا کے لاتے ہمارے خلاف بعض باتیں جو ہماری نہ ہوتی اور ہماری طرف منسوخ ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے ان کا دائنا ہاتھ، یا ہم پکڑ لیتے اس کا دائنا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ. دائنا ہاتھ کیوں تشبیہ ہے؟ طاقت زیادہ دائنے ہاتھ میں ہوتی ہے بائیں کے مقابلے میں. ثم پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم کاٹ ڈالتے ان کی شہرت. جو ہماری طرف اپنی بات منسوخ کر دے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، ہم ان کی شہرت کاٹ دیں گے. سوچو تو صحیح، یہ کلام الہی ہے، رب العالمین کا بھیجا ہے، رسول کریم کا کہا ہوا ہے. اگر یہ گڑھا ہوا ہوتا تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، سو نہیں ہے تم میں سے کوئی ان کو ہم سے بچانے والا. اگر ہماری طرف کوئی بات منسوخ کر دیتے اور ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے شہرہ کاٹنے لگتے، تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا موجود نہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے، ڈر جانے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں. مکذبین جھٹلانے والے ہیں. اور سنو، جتنے جھٹلانے والے ہیں ان کے واسطے حسرت آنے والی ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک جو پچھتاوا ہوگا وہ کافروں پر ہوگا، منکروں پر ہوگا. قرآن کو جھٹلانے والے، قیامت کا جھٹلانے والے، کتاب کو جھٹلانے والے، ان تمام کافروں پر وہ حسرت ہوگی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ ایسا حق ہے جو یقین ہے، یعنی یقین کرنے کے قابل ہے. حق الیقین کہتے ہیں جو ایسا حق ہے جو یقین کے قابل ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سو تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بڑا ہے. اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرنا گویا حقیقت کو حق الیقین تک ماننا ہے اور حسرت سے بچنا ہے اور ایمان کا اظہار کرنا ہے. یہ صرف ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے اور ان آیتوں کا سرسری خاکہ پیش کیا ہے تاکہ ایک بار ایک نشست میں پوری صورت آپ سن سکیں، کیونکہ اس کے بعد کی نشست میں ہم شاید سفر میں رہیں گے. آپ حضرات سفر کے واسطے بھی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا حی وقیوم برحمتک نستغیث، اللهم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.